السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت على الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 5 اکتوبر 2023 بروز جمعرات، جو اس وقت 6 اکتوبر 2023 میں بدل چکی ہے، عیدگاہ سرگودا کے اندر سالانہ عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں آپ اور ہم یہاں موجود ہیں۔ اسٹیج پر میرے جملہ معزز علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میرے سرگودا کے شاہینوں، میں عقیدہ ختم نبوت پہ بات کرنے کے لیے یوں ابتدا کر رہا ہوں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اس طرح عوام میں سمجھانا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا رتبہ اجاگر ہو جائے۔ جب تک کسی حاکم کی عظمت دل میں نہ ہو، حکم کی عظمت دل میں نہیں آیا کرتی۔ حکم کی عظمت تب ہے جب حاکم کی عظمت ہو۔ نبوت کی ختم نبوت کی عظمت تب ہم مسلم کرا پائیں گے جب ہم رسالت مآب علیہ السلام کے اس عقیدے اور نظریے پر اہمیت سمجھائیں گے۔ یاد رکھنا، حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ رسالت مآب علیہ السلام کا وہ تاج ہے جس تاج پر امت آج بھی فخر کرتی ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مطلب قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ یہ بات سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا ایک مطلب تو یہ ہے، آقا نامدار کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کا ایک معنی تو یہ ہے، رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی مبعوث تو نہیں ہوگا۔ لیکن ختم نبوت کا ایک معنی یہ بھی ہے، اللہ نے دنیا میں جتنے کمالات انبیاء کو دینے تھے، جتنے رتبات انبیاء کو دینے تھے، جتنے مرتبات تمام انبیاء کو دینے تھے، وہ تمام انبیاء کو الگ الگ ملے۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے در یتیم، محبوب رب العالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رب کریم نے وہ تمام انعامات یکجا کر کے حضور پاک پہ ختم کر دیے ہیں۔ گویا باقی انبیاء میں رتبات کے ہمیں پھول ملتے ہیں، ان تمام پھولوں کو اکٹھا کریں تو گلدستہ مصطفیٰ کی ذات پہ ملتا۔ رسول اللہ کی ذات اقدس یہ کامل نبوت کی وہ صفات رکھتی ہیں جو باقی انبیاء کی صفات الگ الگ تھی۔ رسالت میں بدرجہ اتم اس کو رکھ دیا گیا۔ جی ہاں، ہم دیکھتے ہیں وہ سلیمان الریحہ
غدوها شہر ورواها شہر. قرآن کہتا ہے تخت شاہی پہ حضرت سلیمان کو یوں اڑایا گیا جہاں عام سواری 1 مہینے کا سفر کرتی، یہ وہاں 12 گھنٹے کے سفر صبح سے شام تک وہاں پہ پہنچ جایا کرتے تھے. اگر حضرت سلیمان میں یہ مقام موجود ہے تو اس سے کم وقت میں رسالت مآب کو لامکاں کی سیر کرا کے رب کریم نے انعام دیا. اسی طرح میرے دوستو اگر ہم آگے بڑھ کے دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، حضرت یوسف کو خوبصورتی ملی، جمال ملا، تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم اتر گیا. فرمایا فلما رأینہ اکبرنہ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. ادھر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی. رسالت حضرت یوسف علیہ السلام کے شربت دیدار کو پیتے ہوئے اتنی مدہوش ہو گئی تھی، انہیں خبر نہیں ہوئی کہ یہ پھل نہیں کٹ رہے، یہ انگلی کٹ رہی ہے، خون بہ رہا ہے، میرے جسم کا ایک عضو کٹ رہا ہے. اگر وہاں حسن میں اتنی مصروف ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا تھا حسن کی چاشنی کا دمدمہ تھا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اما جان عائشہ فرماتی ہیں فلو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ ما بذلوا فی صوم یوسف من نقدی لفامی زلیخۃ لو رأینا جبینہ لعصرن بالقطع قلوبہن علی یدی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بیچا جا رہا تھا مصر کے بازار میں بڑے بڑے بزنس مین ٹھہرے تھے، انہوں نے پیسہ وہاں لگایا تھا. حضور پاک علیہ السلام کے حسن کے چہرے انور میں ایک صرف رخسار کی اگر وہ صفت تو سن لیتے، وہاں پیسہ نہ لگاتے. زلیخا کو تانے دینے والی عورتوں نے اگر اپنے ہاتھ کاٹے تھے، رسول اللہ کے دیدار والوں نے اپنے کتنے کٹا دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، ڈنڈا لگا، عصا لگا، دریا 2 ٹکڑوں میں بدل گیا. سرگوتا کے غیوروں 3 چیزیں قابل غور ہیں. حضرت موسیٰ بھی زمین پہ ہیں، دریا بھی زمین پہ ہے، ڈنڈا اور وہ عصا وہ جا کے پانی کو ٹچ ہوا ہے، وہ 12 ٹکڑوں میں بدل گیا. محبوب مصطفیٰ کے دربار اقدس میں آئے، حضور پاک زمین پر ہیں، چاند آسمان پر ہے. میرے پاک پیغمبر کی انگلی اٹھی، انگلی وہاں ٹچ نہیں ہوئی. اللہ کا قرآن بتاتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، حضور پاک کی اشارے سے چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا. اگر وہ نبی ہیں، یہ اس سے بڑھ کے نبی ہیں. ابرئ الاکمہ اٹھائیے، والابرص اٹھائیے، احیی الموتى باذن اللہ اٹھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اس مردے پہ کھڑے ہو کے قبر کے اوپر حضرت عیسیٰ فرما دیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے دوبارہ دنیا میں لوٹا. وہ اٹھ آئے، مرتبہ ہے، معجزہ ہے، مقام ہے، رتبہ ہے، مسلم ہے، ایمان ہے، لیکن رسول اللہ کا رتبہ اس سے بڑھ کے ہے. وہاں وہ بندہ بولا تھا جس میں پہلے روح تھی پھر روح کا تعلق تھا، اٹھ گیا. حضور پاک کی وجہ سے وہ پتھر ابو جہل کے ہاتھ میں بولا ہے جس میں کبھی روح آئی بھی نہیں. وہ نبی ہے تو یہ ان سے بڑھ کے نبی. میرے پاک پیغمبر کا رتبہ اکمال نبوت، میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت، تمام انبیاء کے رتبات حضور پاک میں جمع ہیں. اگر ہم اس اہمیت کو بیان کر کے امت کو یہ بات سمجھا دیں کہ امت کے نوجوانوں ختم نبوت پہ کام کرو، کیونکہ ختم نبوت حضور پاک کی بات کا دفاع بھی ہے، حضور کی ذات کا دفاع بھی ہے. اور جو بندہ نبوت کی بات اور ذات کا دفاع کرتا ہے وہ رسول اللہ کی ذات اقدس کے محافظ ہے، حضور پاک علیہ السلام کا پرسنلی سیکورٹی گارڈ ہے. آج اگر آپ لوگ حضور پاک کی ذات کے تحفظ کر کے پیغمبر کے پرسنلی سیکورٹی گارڈ بننا چاہتے ہو، آؤ ختم نبوت کا پریلا اٹھاؤ، آؤ ختم نبوت کا پرچم تھامو، آؤ عقیدہ ختم نبوت کے لیے چوک اور چوراہے میں چلو، گلیوں میں چلو، کوچوں میں چلو، حتیٰ کہ اس گراؤنڈ سے اٹھ کے قومی اسمبلی تک کردار ادا کرنا پڑے تو اپنے اکابرین کے پشت پہ ٹھہرو. یہ عقیدہ ختم نبوت کی محنت کل قیامت
ہمیں حضور پاک کا پرسنل سیکورٹی گارڈ بنا کر اٹھائے گی۔ اور میرے ساتھیوں، اس کے ساتھ میں ایک بات اتنے بڑے اجتماع میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ قادیانی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم ہمیں مزید تیز کرنی چاہیے۔ قادیانی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم کو سمجھانا سمجھنا بھی چاہیے۔ یہ کچھ عرصہ قبل کی بات ہے، میں نے مختلف فلائٹس کے اندر قادیانی مصنوعات کے شیزان کمپنی کے جوسز کو دیکھا، شیزان کمپنی کے کیچپس کو دیکھا، شیزان کمپنی کی باقی پروڈکٹس کو دیکھا، تو میں نے وہاں آواز بلند کی، میں نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ طیبہ کے نام پہ وطن عزیز کو حاصل کیا ہے، یہاں پر عقیدہ ختم نبوت کے لیے قانون موجود ہے۔ قادیانی طبقہ ختم نبوت کے عقیدے کا انکار بھی کرتا ہے، قرآن و سنت سے منہ بھی پھیرتا ہے، ہمارے آئین اور قانون کبھی ابھی تک اس نے قبول نہیں کیا۔ پھر کیا ضرورت ہے کوئی آئین کے خلاف اٹھے، اس پر تو بمبارڈمنٹ ہو جاتی ہے۔ جو آئین کے خلاف آواز اٹھائے اس کو تو نبرد آزمائش جنگ کی نیزے کی انیوں پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ پر یہ غدار ٹولہ جو قرآن و سنت کے انکار کے ساتھ ساتھ آئین کا منکر، قانون کا منکر، پاکستان کے رولز کا منکر ہے، اس کی پروڈکٹس کیوں عام ہیں؟ میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کو ایک بات کرنے لگا ہوں، میں نے فلائٹ میں اس کی ویڈیو بنوائی، پھر میں نے وہی پہ بیٹھ کے اپنی ٹیم کو واٹس ایپ پہ سینڈ کی۔ مجھے پتا ہے یہاں سگنل نہیں ہے، ہم 40,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں، لیکن میں اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں اللہ نہ کرے فلائٹ کریش بھی ہو جاتی، ہم زمین پہ آتے، موبائل کے ذریعے یہ ویڈیو ٹیم تک پہنچتی، وہ اپلوڈ کر دیتے۔ میں نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا، میں ایئرپورٹ اتروں گا، وائی فائی کنیکٹ ہوگا، تب جا کر بھیجوں گا۔ اور ختم نبوت کے لیے آواز اٹھانے میں ایک لمحہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یہ حضور پاک کی ذات کا معاملہ۔ اور پھر ہمارے اوپر سوالات ہوئے کہ جس موبائل سے آپ نے ویڈیو بنائی ہے، جس جہاز میں آپ بیٹھے ہو، یہ بھی تو کافر کا بنا ہوا ہے، یہ بھی تو غیر مسلم کی ایجاد ہے۔ آپ مولویوں کو صرف قادیانی نظر آتے ہیں، صرف یہ نظر آتے ہیں، تمہیں موبائل بنانے والا ہنگری کا کافر نظر نہیں آتا، جہاز بنانے والا یورپ کا کافر نظر نہیں آتا، تم صرف قادیانیوں کی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا میرے مسلمان بھائی تو سمجھا نہیں ہے قادیانی اور باقی کافروں میں فرق کیا ہے۔ میں مانتا ہوں وہ نان مسلم ہیں، میں مانتا ہوں وہ غیر مسلم ہیں، مجھے تسلیم اور مسلم ہے وہ لوگ نبوت کے دشمن ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، یہودی کافر ضرور ہے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے نبی کا پیروکار ہے۔ حضور کے انکار کی وجہ سے سچے نبی کو ماننے کے باوجود وہ کافر ٹھہرا۔ عیسائی کافر ضرور ہے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سچے نبی کا پیروکار خود کو کہلاتا ہے۔ ایک سچے نبی کی محبت کے دم بھرنے کے دعوے کے باوجود حضور کے انکار کی بابت ہم اسے کافر کہتے ہیں، لیکن قادیانی مرزائی وہ کافر ہے جو سچے نہیں ایک جھوٹے نبی کا پیروکار ہے۔ قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت، مرزائیوں کا جو یار ہے، مرزائیت کا جو یار ہے۔ لیکن میں حیران ہوں آج میرے نوجوان کو یہ نہیں پتا۔ میرے دوستو اس پر مؤثر آواز اٹھاؤ، اس پر وہ آواز اٹھاؤ جیسے آواز اٹھانے کا حق ہو۔ مسلمانوں میں بات کلوز کر کے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آج اس دھرتی پہ چہک مہک ہے، اس دھرتی پر کائنات میں یونیورسل میں پہاڑوں سے لے کر دریاؤں تک، دریاؤں سے لے کر سمندروں تک، سمندروں سے لے کر صحراؤں تک، صحراؤں سے لے کر آبشاروں تک، آبشاروں سے لے کے لہلہاتی کھیتوں تک، ایک ایک جگہ جو رنگینی، جو خوبصورتی، جو حسن، جو جمال، جو بیوٹیشن موجود ہے، یہ وجہ میرے پاک پیغمبر کی ذات اقدس کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ وجہ تخلیق کائنات ہے، حضور پاک کی وجہ سے اس کائنات کو وجود ملا، حضور کی وجہ سے ہمیں وجود ملا، ہمارے آباء و اجداد کو وجود ملا۔ اگر ہم حضور پاک علیہ السلام کی خدمت سر انجام دے کے ختم نبوت کا کام نہیں کرتے، مجھے بتاؤ ہمارے دنیا میں آنے کا فائدہ اگر ہم چاہتے ہیں کل قیامت پہ سرخ روح ہو، کل قیامت پہ دربار الہی میں اللہ سے اپنی بخشش لے کر جنت کے مستحق بنے، تو ختم
کام کریں اور غداروں کو بے نقاب کریں. کرو گے؟ جتنا مجمع بیٹھا ہے ختم نبوت کی بات پھیلاؤ گے، اپنی طاقت کے بقدر آواز بلند کرو گے، اپنے دوستوں میں، فرینڈشپ میں، علاقے والوں میں، محلے والوں میں، اپنی اولاد میں یہ آواز اٹھاؤ گے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.